الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مسلین اما بعد. اسلامی بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے حزن و ملال، غم و علم، ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس کے ختم کرنے کے بہت سارے اسباب بتلائے ہیں. انہی میں سے ایک اہم سبب کثرت سجود ہے. کثرت سجود میں صرف دنیاوی فائدے ہی نہیں بلکہ دینی اور اخروی فائدے بھی اس میں موجود ہیں. جیسا کہ رب ذوالجلال والاکرام بیان فرماتا ہے، واسجد واقترب. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کثرت سے سجدہ کریں اور اللہ رب العالمین سے قریب تر ہو جائیں. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر مسلمان اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، کثرت سے زیادہ سجدے کریں گے، تو وہ اللہ رب العالمین سے قریب تر ہو جائیں گے. اس سلسلے میں ایک روایت ملاحظہ کریں. ہے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے جاتے تو وضو کا برتن لا کر کے پیش کر دیتا تھا اور دیگر خدمات کو میں انجام دیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت زیادہ خوش ہوئے مجھ سے اور بولے، سل اے ربیعہ، جو کچھ تم مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. تو میں نے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی مرافقت میں جنت میں چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا اور اس کے علاوہ یعنی کچھ اور بھی چیزیں مانگنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا، نہیں، صرف یہی چیز میں مانگنا چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں جس طرح اس دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بیان فرمائے اور آپ نے کہا، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تم میری مدد کرو کثرت سجود سے، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے تم میری مدد کرو. میرے پیارے بھائیوں، اس روایت سے چند باتیں معلوم ہوئیں. ان میں سے ایک اہم سبب کثرت سجود ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا جائے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، آپ کی مرافقت حاصل ہو جائے، آپ کی صحبت جنت میں حاصل ہو جائے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا سجدہ کریں، زیادہ سے زیادہ فرائض کا اہتمام کریں، سنن کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سجدے ہوں. صرف یہی نہیں، کثرت سجود کے حوالے سے دور جدید کے سائنسدانوں نے حیرت انگیز انکشاف کیے ہیں. وہ کہتے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر انسان زیادہ سے زیادہ سجدہ کرے گا تو وہ خوش رہے گا، مینٹلی طور پر وہ آدمی فٹ رہے گا اگر وہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. تو ملیشیا کے سائنسدانوں نے ایک ایسے آدمی پر ریسرچ کیے جو نماز پڑھنے جا رہا تھا، تو اس کے دماغ کے مختلف حصوں پر، دماغ کے مختلف پارٹس پر EEG مشین کو فٹ کیے. جو دماغ کے مختلف حصے ہوتے ہیں، آگے ہے، اگل بگل ہے، اوپر ہے، پیچھے ہے، سارے حصوں پر وہ لوگ EEG مشین کو فٹ کیے تاکہ دیکھا جا سکے کہ نماز کے دوران انسان پر کیا چیزیں گزرتی ہیں. تو انہوں نے اس بات کا انکشاف کیے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو الفا ویوز جو دماغ کی ایک لہر ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں. الفا ویوز لہر کا کام یہ ہے کہ انسان کو اطمینان
راحت، سکون، خوشی عطا کرتی ہیں. یعنی جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے دماغ پر جو کچھ ورک کا لوڈ تھا، کام کا لوڈ تھا، ٹینشن تھا یا اسٹریس میں تھا، غم میں تھا، تکلیف میں تھا، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کیونکہ الفا ویوز لہر، جو الفا ویوز ایکٹیویٹی ہے وہ اپنے عروج پر ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ بہت ہی پرسکون ہوتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. معلوم یہ ہوا میرے پیارے بھائیوں کہ کثرت سجود جہاں پر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا ایک بہترین سبب ہے، کثرت سجود کی وجہ سے جہاں پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا سکتے ہیں جنت میں، وہیں پر اس دنیا کے لیے بھی بہت بڑا فائدہ ہے. جو آج کے ماڈرن دور میں طرح طرح کی بیماریاں عام ہیں، انہی میں سے ایک اہم بیماری اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے. اس سے بھی بڑے آسانی کے ساتھ کثرت سجود کے ذریعے سے نجات پایا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے سنت کے مطابق سجود کو بجا لائیں. علامہ اقبال اسی بات کو کہتے ہیں، وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سجود کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.